السلام علیکم، صبح بخیر دوستو۔ کل ہم اپنی شارٹ ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ ہم کنٹینٹمنٹ سے آری قوم ہے، ہمارے اندر ہماری سرشت میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور بڑی تمکانیت سے زندگی میں رہنا، سکون کے ساتھ زندگی میں رہنا شامل نہیں ہے۔ قرآن نے حوالہ دیا کہ خدا یہ کہتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر، کہ اگر آپ میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں آپ کو نوازتا رہوں گا، بہت دوں گا، اور اگر خدا کی کفران نعمت کریں گے تو آپ کو محروم رکھا جائے گا۔ یہ واقعتاً صحیح بات ہے۔ ہم نے یہ اپنی زندگی میں اسلوب سمجھ لیا کہ شاید تسبیحات پڑھنا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہنا، اس کا جو ہے ہمارا بنیادی طور پر اظہار تشکر ہے، اور ہماری زیادہ تر عبادات کا تعلق قولی عبادتوں سے ہے، تسبیحات پڑھنے سے ہے، تلاوت کرنے سے ہے، نمازیں پڑھنے سے۔ عملی عبادات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنت میں جا کے ہم نے کرنی ہے، دنیا میں صرف گناہ بخشوانے کے لیے تسبیح پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اور مختلف مناجات کرتے رہنے تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخشتے رہیں گے۔ قطعی ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تسبیحات سے نہیں ہوگا، الحمدللہ کہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنے عمل سے ہوگا۔ آپ کا عمل اپنے وابستگان سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر فیاضی کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر شفقت کا اور سخاوت کا اظہار، ان کے معاملات کو سلجھانے کا اظہار، ان کی مشکلات کو حل کرنے کا اظہار، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تشکر ہے۔ یہ قطعی تشکر نہیں کہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں اور کہیں کہ ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں اور عملی زندگی میں انتہا درجے کے بخیل ہوں، جیسے قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایسے دکھاوے کے ریاکار نمازی جو اپنے عام روزمرہ کی زندگی میں عام ضرورت کی چیزیں انسانوں کو دینا پسند نہیں کرتے اور مذہبی ہونے کا دعوے دار کرتے ہیں، لعنت ہے ایسوں پر۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے سورۃ الماعون میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار، اللہ کا شکر بجا لانا، دراصل مخلوق کے اوپر مہربان ہو جانا، مخلوق کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ، سخاوت کا برتاؤ، شفقت کا برتاؤ، نفرتوں کا ختم کرنا، کدورتوں کا ختم کرنا، منافقت کا ختم کرنا، ان کے معاملات فہمی، ان کے معاملات کو حل کرنا، یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اس کی بجا آوری ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی توبہ، بس استغفر اللہ کی 10 تسبیحیں پڑھنی ہے صبح سے شام تک، اللہ بڑا معاف کر دے گا۔ اللہ قطعی معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کے اندر گمراہی موجود ہے، انسانوں کو تنگ کرنا موجود ہے، انسانوں کی زندگیوں کو تلخیوں میں جھونک دینا مجبور ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا تعلق عمل سے ہے، عمل میں جس بات سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ عمل میں ہم اسی طرح بخیل ہیں، عمل میں اسی طرح ہم منافق ہیں، کینہ پرور ہیں، کدورتیں لگتے ہیں، انسانیت سے نفرت کرتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر، رسموں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، علاقائی تعصبات کی بنیاد پر لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ تو پھر کس چیز کی توبہ؟ توبہ تو یہ ہے کہ تمام گناہوں کو رد کر دینا، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر دینا، اللہ کی مخلوق کے دلوں سے نفرتیں ختم کر دینا، کدورتیں ختم کر دینا، اور اپنے عمل سے مخلوق کے لیے خیر بن جانا، اور وہ تمام گمراہی کے افعال و اعمال چھوڑ دینا، یہ توبہ ہے۔ آج تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر پاکستانی کو دیکھو نماز رمضان شریف ہے، جس کونے خدرے میں چلے جائیں تسبیحات پر زور ہے، دکان میں ڈنڈی مار رہے ہیں، سودا پورا نہیں تول کے دے رہے ہیں، کسی سبزی بان کے پاس آپ چلے جائیں، پھل بان کے پاس چلے جائیں، وہ پھل گندا گلا سڑا اور روزے کی حالت میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے آپ کو بیچ رہا ہے۔ کس چیز کی توبہ پھر؟ کس چیز کی تسبیحات؟ تسبیحات میں آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا سے تمام شر کی، تمام گمراہیوں کی توبہ کرنا۔ اب وہ گمراہیاں عملی زندگی میں ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہیں، اور اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض رمضان شریف میں سرکاری دفتروں کے حال دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کے دفتروں کے حال دیکھیں، ہر انسان اس وقت جو ہے وہ روزے کی شیلڈ میں، روزے کی ڈھال میں کام سے کام چوری اور حرام خوری کر رہا ہے کہ جی میرا روزہ ہے، مجھے تنگ مت کریں۔ یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ یہ کیسا خدا کا تشکر ہے؟ یہ کیسی کنٹینٹمنٹ ہے؟ پھر اللہ نے آپ کو نواز دیا زندگی میں، آپ کی زندگی میں صحت کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، اچھے بھلے چلتے پھرتے آپ کو اللہ نے روزہ نصیب کر دیا۔ آپ نے سارا دن منہ لٹکایا ہوا ہے، سارا دن بدخلقی سے لوگوں سے پیش آ رہے ہیں، اچھا خلق نہیں پیش کر رہے، میرا روزہ ہے مجھے تنگ مت کریں، اور منہ لٹکایا ہوا خدا نے اس نعمت سے سرفراز کیا آپ کو، ہر وقت حشاش بشاش خوش نظر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے جیسا انعام سے نواز دیا، آپ کی زندگی خوش قسمت ہے، آپ کی زندگی میں روزہ آ گیا، اور آپ نے اپنا چہرہ لٹکایا ہوا ہے، اپنے بچوں کو جھاڑ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مجھے تنگ مت کرو مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ تو خدا کے نیک بندو، روزہ تو آیا آپ کے اندر تبسم پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر تمام کدورتوں کو، کج فہمیوں کو، کج ادائیوں کو ختم کر کے
پرمسرت انضباط کے ساتھ خوش لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے قیامت برپا کی ہوئی انسانیت پر. ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں, دن میں 1000 میں تسبیح پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ, اور عمل میں جو ہے وہ خدا کی مخلوق کو تنگ کرنا, یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, میرا کفران نعمت کرو گے تو برباد کر کے رکھ دوں گا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر کنٹینٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے وہ جھلکے, آپ کی زندگی آپ کے عمل سے اس کا اظہار ہو. کسی کے آپ نے عید کے کپڑے کے پہناوا دے دیا, مدد کر دی, کسی کے گھر میں راشن دے دیا, کسی کا بجلی کا بل بھر دیا, کسی کو گاڑی میں لفٹ کر دے کے اس کو منزل تک پہنچا دیا, کسی کی خیریت دریافت کر لی, یہ دراصل شکر کا اظہار ہے. اس میں ہماری ہیں, ہم کورے ہیں, کنجوس ہیں, بخیل ہیں, ایک نمبر کے بخیل ہیں, اپنے رویوں میں بھی اپنی جیب میں بھی. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو پھر میرے سامنے آؤ. پسندیدہ مال ہم نے تجوری میں ڈالا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے, اس کو ہوا نہیں لگنے دیتے, وہ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی کی مدد کرنا. اس طرف دوسری طرف ہم خدا کے بڑے مقرب بندے بننے کا اظہار کرتے ہیں. یہ منافقتیں چھوڑیے, اپنی زندگی میں کنٹینٹمنٹ لائیے, مخلوق خدا کے اوپر نچھاور کر کے اپنے رویوں سے, اپنی جیب سے, اپنے مال سے, اپنے افعال سے, اپنی گفتگو سے, اپنے جیسچر سے اور لوگوں میں پیار بانٹنے سے, تب ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک کنٹینٹمنٹ زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ منافقانہ طرز زندگی گزار رہے ہیں, اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب علیم کا ذکر کیا قرآن پاک میں, بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ان حدود پر سوچا کریں. اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہو. السلام علیکم.